بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسیز۔ آج سورۃ انفال کا ہم آخر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، 10واں رکوع، جس کی آیات 70 سے 75 ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم مختلف اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے آیت نمبر 70 میں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، من الاسریٰ، قیدی، یعنی کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کر لے گا تو وہ تمہیں عطا کرے گا، مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، مہربان بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو قیدی مال غنیمت کے طور پر گرفتار ہو کر آئے تھے، ان کے حوالے سے جو نا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں، یعنی مال غنیمت کے طور پر تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کر لے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں مال عطا فرمائے گا، یعنی کہ اگر تم نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال تم نے سر انجام دیا تو اس صورت میں جو مال تم لٹا چکے ہو، جو تم سے لوٹ لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین تم کو دیں گے، اور اللہ پھر تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں خیانت، اب یہاں خیانت سے مراد کیا ہوگا؟ جو بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو اس میں دغا کرنا، اس میں خیانت کرنا، فقط خان اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں خیانت کرے، من قبل، اس سے پہلے، کہ اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہتے ہیں، تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے، تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دغا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے چکے ہیں، یعنی کہ اسلام قبول کرنے دعوت دینا اور اس کے بعد قول و قرار کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا، فَأَمْكَنْ مِنْهُمْ، تو قبضے میں دے دیا انہیں، واللہ علیم الحکیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جب غزوہ بدر ہونے سے پہلے جن لوگوں نے قول و قرار کیا، پھر مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پہلے یہ اس صورت میں دغا کر چکے تھے کہ اسلام کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے نا باقاعدہ سر اٹھایا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کے قبضے میں جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو قیدی کے طور پر جو ہے وہ دے دیا تھا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وہاجر وجاہد باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے، وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، مومن لوگ ہیں، وطن سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ جگہ دی ہجرت کرنے کے بعد، ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد بھی فرمائی، تو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے کافی لوگوں کی ہزار سالیوں کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر جو مدینہ کے انصاری لوگ تھے انہوں نے جس طرح مدد کی مسلمانوں کی، ایک دوسرے کے جو ہے وہ رفیق بنے، تو وہ ڈسکشن اس آیت۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لیں گے، ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، مالکم، تمہارے لیے، من ولایاتہم، ان کی رفاقت، من شیء، کوئی شے، یعنی کسی قسم کی کوئی چیز، حتی یہاجر، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ پہلے جو ڈسکشن پائی گئی ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں باقاعدہ جو ہے وہ وطن سے ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اپنے مال اور نفس کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ لڑے ہیں، اور پھر مدینہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو وہ لوگ آپس میں رفیق، دوست، احباب ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لیے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے، اور جب تک وہ ہجرت نہیں کریں گے تو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں ہے، یعنی کہ وہ تمہارے ویسے دوست احباب نہیں ہوں گے جیسے کہ مکہ اور مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور آپس میں رفیق بنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ تم فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ تم سے دین کے معاملات میں اگر مدد طلب کرتے ہیں تو تم کو مدد کرنا لازم ہے، کہ تم پر فرض ہے کہ تم دین کے معاملات میں ان کی مدد کرو، مگر ان کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد تو نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ تم
ان کے ساتھ ویسے صلح نہیں رکھو گے جیسے کہ مکہ اور مدینہ کے مہاجرین اور انصار کے درمیان باقاعدہ جو ہے نا وہ عہد کیا گیا تھا یا صلح رکھی گئی تھی. واللہ بما تعملون بصیر، کا جو تم کرتے ہو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھنے والا ہے، جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو تمہاری نیت کو وہ جانتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست احباب ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر، کہ مومن لوگوں تم جب جانو گے اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو کیا ہوگا، ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد مچے گا. یعنی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہ لوگ جو ہے نا تم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، دوستی کی آڑ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں ان کے خلاف باقاعدہ چال چلیں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا اس چیز کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وطن سے ہجرت بھی کی ہے انہوں نے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں، لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں. اور والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، پھر یہی لوگ جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، حق پر ہیں. لہم مغفرات و رزق کریم، اور انہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، کہ بعد میں وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے ہیں. یہ تو اس وقت تھا جب مکہ کے وقت مسلمان وہاں پر زندگی گزار تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے لیے بتایا گیا کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے، ان کو جگہ بھی دی ہے، تو یہی مسلمان ہے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں بخشش والی عزت والی روزی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد، تو وطن سے انہوں نے بھی ہجرت کی ہے اور وجاہدوا معکم، اور پھر تمہارے ساتھ ہو کر یعنی کہ تمہارے ساتھ مل کر وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ مِنکُم، پس وہی لوگ تم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامُ، اور قرابت دار بعض اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، کہ زیادہ حقدار رکھتے ہیں ایک دوسرے پر. ان اللہ بکل شیء علیم، کہ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے نا وہ جانتا ہے. اب اس رکوع میں جو ڈسکشن پائی گئی ہے، جو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بدر میں جو گرفتار ہونے والے قیدی ہیں ان کے رہائی پانے. اب فدیہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ مال جس کے عوض کوئی بھی غلام جو ہے نا اس کو آزاد کروایا جاتا ہے تو ہم اس کو فدیہ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ رہا ہونے کے بعد اگر ان کے دلوں میں بھلائی ہو، یعنی کہ وہ فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، ان کے دل میں نیکی ہے، انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت کو چھوڑ دیا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ جو فدیہ سے بہتر عطا کیا، جو انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے ادا کیا، لیکن اگر دوبارہ مسلمانوں کی مخالفت یا ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، پھر مسلمانوں کے قبضے میں ان کو دے دیا جائے گا. پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں جو چند باتیں ڈسکس کی ہیں اس رکوع میں، جیسے مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد و حمایت کرنا ان پر فرض ہے. پھر وہ لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے. اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہتے ہیں تو ان کی پر جو ہے نا مدد کرنا جو ہے نا وہ لازم ہے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ وہ مدد کسی ایسے گروہ کے خلاف نہ ہو جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو گیا ہو، پہلے کوئی قول و قرار ہو گیا ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ مہاجرین اور انسان یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کفار سب کے سب آپس میں دوست اور حمایتی ہیں، اور ہجرت و نصرت والے جو مسلمان حقیقی مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے. مہاجرین اور انسان کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک جماعت سمجھیں اور تمام کافر جو ہے نا وہ اپنا دشمن ان کو سمجھیں، اور ان کافروں میں سے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب کفار خونی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو مسلمان بھی اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیں گے، اور کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کا. سورۃ انفال آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی. آج ہم لوگوں نے لاسٹ رکوع کا ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ سورت یا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے. کمنٹس میں بتائیے گا کہ جو لیکچرز آپ نے اٹینڈ کیے سورت کے حوالے سے آپ کو اس سے کتنا بینیفٹ ملا ہے اور کتنا یہ اسٹڈیز میں آپ کے ہیلپ فل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اگین ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جو ٹاپک ہے. اللہ حافظ.